علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطۂ نظر اور میں ہوں ثنا ظہیر۔ تعلیم حاصل کرنا ہر شہری کا بنیادی حق ہے۔ 24 جنوری عالمی طور پر انٹرنیشنل ایجوکیشن ڈے کے حوالے سے منایا جاتا ہے۔ اس دن کو منانے کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ تمام دنیا بھر کے لوگوں کو تعلیم کے حوالے سے آگہی اور شعور دیا جا سکے۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے آج موجود ہیں ہمارے تجزیہ کار محمد ظہیر عالم صاحب۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اوور شو۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، آج اس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، دنیا بھر میں عالمی طور پہ ایجوکیشن ڈے منایا جاتا ہے 24 جنوری۔ تو سب سے پہلے تو لوگوں کو یہ بتائیں کہ تعلیم کا مطلب کیا ہے؟ تعلیم در حقیقت ترسیل معلومات ہے اور یہ ایک نسل سے دوسری نسل تک چلتی ہے۔ ہم اکثر اس کو بہت چھوٹے تناظر میں دیکھتے ہیں۔ آپ کا سوال در حقیقت ایک وسیع تناظر رکھتا ہے اور اس وقت سادہ الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں تعلیم ترسیل معلومات کا ذریعہ ہے۔ یعنی ہم کہنا چاہ رہے ہیں تعلیم انسان کو جو ہے وہ گروتھ دیتی ہے۔ تعلیم میں وہ تمام عناصر شامل ہوتے ہیں جو کہ ایک انسان کو بہتر ہونے میں مدد دیتے ہیں۔ ہم اسی حوالے سے دیکھیں، پاکستان کا جو لٹریسی ریٹ ہے وہ 53% ہے، اور جو پاکستان جو ہے اسٹینڈنگ میں 195 ممالک میں 135ویں رینکنگ رکھتا ہے 2023 کی رپورٹ کے مطابق۔ پاکستان بنے ہوئے تو 75 ایئرز ہو گئے ہیں، لیکن ابھی تک جو تعلیم کی جو حالت ہے وہ کیوں ہے آپ کے خیال میں؟ اس سلسلے میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ قیام پاکستان سے لے کر اب تک ہماری تعلیمی پالیسیوں میں کوئی تسلسل نہیں ہے۔ ہر گورنمنٹ آتی ہے، اپنی نئی تعلیمی پالیسی بناتی ہے، پرانے پروگرام کے تحت بنے ہوئے تمام اسٹرکچر کو رد کر دیتی ہے۔ ہمیں ایک اپنی قومی تعلیمی پالیسی بنانا پڑے گی کہ ہم کس سطح پہ کیسی تعلیم دیں گے، اور ہمارا پروگرام جو ہے وہ انتہائی واضح ہو، جیسے کہ دنیا بھر میں ہوتا ہے۔ وہاں کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ایک گورنمنٹ آیا دوسری گورنمنٹ آ کے اس کی تعلیمی پالیسی تبدیل کر دے، بلکہ ہوتا ہی ہے کہ اس میں نظر رکھ کر کے اس کے اوپر غور کر کے وہ اس میں اسی پالیسی کو بہتر بناتے ہیں، اور ہمارے ہاں نارملی وہ پالیسی رد کر دی جاتی ہے، اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جاتا ہے۔ ہماری یہ جو ہے ایجوکیشن کی حالت ہے، ہم اس کو ہر لیول پہ کیسے بہتر کر سکتے ہیں؟ پہلے تو ہم اسکول سے اسٹارٹ لیں، کیونکہ بچوں کی بنیادی جو تعلیم اسٹارٹ ہوتی ہے وہ اسکول سے ہوتی ہے۔ تو ہم سب سے پہلے لیول پہ سے کیسے بہتر کر سکتے ہیں پورے پاکستان میں؟ اب اس وقت جو پرائمری تعلیم ہے وہ کئی طریقے سے، جسے کہتے ہیں پرائیویٹ اسکول ہیں، گورنمنٹ اسکول ہیں، چرچ وغیرہ کے ادارے ہیں، یہ سب اپنا اپنا سلیبس رکھتے ہیں۔ اس کے لیے قومی تعلیمی پالیسی بنائی جائے ہے۔ اس وقت ہمارے جو سب سے بہتر پالیسی بنائی تھی پرویز مشرف صاحب نے بنائی تھی، قومی سلیبس بنایا تھا، اگر اسی کو ہی آگے بڑھایا جائے، اس میں ہر حکومت اپنی نئی چیز ایڈ کر دے تو وہ بہت اچھے طریقے سے امپلیمنٹ کیا جائے اگر اس کو، تو وہ پالیسی کوئی بھی ہو، کسی بھی حکومت کی اچھی پالیسی کو شامل پالیسی کرنا چاہیے، نہ کہ ایک نئی آنے والی گورنمنٹ پرانی گورنمنٹ کی پالیسی میں رد و بدل کر دے۔ پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو بڑھتا ہوا جو ہے آپ جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہے پرائیویٹ ہے۔ پہلے جب آپ نے دیکھا تھا کہ گورنمنٹ اسکول تھے، وہاں سے پڑھے ہوئے بھی بہت ہی قابل ہوتے تھے، تو اب جو آپ فرق دیکھ رہے ہیں، گورنمنٹ اسکولز بالکل ہی جو ہے ناپید ہو چکے ہیں، اور جو پرائیویٹ اسکولز کی جو تعلیم ہے وہ سب کی الگ الگ ہیں۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ یہ سب جو ہے سارے بٹے ہوئے ہیں آپس میں تعلیم کے سلسلے میں پاکستان میں؟ دیکھیں، اس سلسلے میں ایک قومی سلیبس ہونا چاہیے اور ہر سطح کے لیے ایک گائیڈ لائن مقرر ہونا چاہیے۔ یہاں کچھ مقرر بھی ہے، کچھ کتابیں بھی ابھی میں دیکھ رہا تھا، تو
اسی کے مطابق ان کتابوں میں لکھا ہوا تھا، قومی نصاب کے مطابق۔ تو اگر اس کو بار بار تبدیل نہ کیا جائے تو پورے پاکستان میں ایک جیسی تعلیم ملے گی، چاہے وہ پرائیویٹ ہو، چاہے گورنمنٹ ہو، چاہے کسی اور کمیونٹی کا ادارہ ہو۔ اب اس وقت یہ کہنا چاہیے کہ جو قومی تعلیمی پالیسی ہے اس پہ کہیں پہ غور و فکر چند مخصوص جگہوں کے علاوہ نہیں ہوتا۔ قومی تعلیمی پالیسی پہ غور و فکر جس طرح عوامی سطح پہ ہر چیز لوگ تجزیہ کرتے ہیں، ہمیں اس سوچ کو اتنا آگے بڑھانا پڑے گا کہ ہر شخص جس طریقے سے اور دوسری چیزوں کے بارے میں سوچتا ہے وہ اس کے بارے میں سوچے کہ ہمیں اپنے بچوں کی تعلیم، اپنے شہر کی تعلیم، اپنے ملک کی تعلیم کیسے بہتر کریں۔ تو جب تک کہ ہم اس سلسلے میں ایک قومی سوچ نہیں اپنائیں گے ہر سطح پہ، ہم یہ تو سوچ لیتے ہیں میرا بچہ انجینئر بنے گا، ڈاکٹر بنے گا، اس اسکول میں پڑھے گا، اس اسکول میں پڑھے گا، اس کالج میں جائے گا، اس کے بعد ملازمت یہاں کرے گا۔ لیکن ہم صرف ایک مخصوص دائرے میں سوچتے ہیں کہ ہم یہ نہیں سوچتے کہ ایک عام آدمی کیسے اس میں شامل ہو اور کیسے قومی سرمایہ بنے۔ ہم قومی سرمایہ نہیں بناتے بلکہ ہم قومی سرمایہ ضائع کر رہے ہیں اس سلسلے میں۔ اب جیسے عام تعلیم تھی ایوب خان کے دور میں، مخصوص فاصلے پہ اسکول بنائے گئے پورے پاکستان میں، وہ یکساں پالیسی تھی۔ پورے پاکستان میں انڈسٹریل ہوم بنائے گئے، دستکاری مراکز بنائے گئے اور ٹیکنیکل ادارے بنائے گئے، تو وہ ایک مربوط طور پہ کام کر رہے تھے جس سے متوسط اور غریب طبقہ بہت فیضیاب ہو رہا تھا۔ لیکن اب تعلیم کا حصول ایک عام آدمی کے لیے ناممکن ہوتا جا رہا ہے، اور سرکاری ادارے اپنے آپ کو منوا نہیں پا رہے ہیں۔ بچے صرف ان میں اس لیے جاتے ہیں کہ وہ ایک خاص سطح تک کے آگے بڑھانے میں مدد دیتے ہیں۔ ایسے سرکاری کالج میں جائیں گے یا سرکاری اسکول جائیں گے، کالج جائیں گے یا یونیورسٹی جائیں گے، ایک خاص سطح تک کے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ لیکن جب وہ اسپیشلائز تعلیم میں آتے ہیں کسی بھی سطح پہ، تو ان کو چند گورنمنٹ یونیورسٹیوں کے علاوہ بیشتر پرائیویٹ یونیورسٹیاں ہیں جہاں کثیر سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے لیے کوئی ایسا نظام بنایا جائے کہ جب کسی ہے بھی کہیں جگہوں پہ کہ اگر کوئی بہتر طالب علم ہے، ذہین طالب علم ہے، کوئی ڈیزرونگ طالب علم ہے، تو اس کو مالی امداد دی جائے۔ اب یہ پرائمری سطح سے دیکھا جائے تو پرائمری تک کی تعلیم لازمی ہونا چاہیے۔ ایک فری تعلیم، ہر شخص یہ کہتا ہے فری تعلیم، میں یہ کہتا ہوں کہ تعلیم لازمی ہو۔ جیسا کہ انگریزوں کے دور میں جبری تعلیم تھی، تو وہ چیز نے ہمارے اس علاقے کو آگے بڑھایا ہے۔ لیکن اب ہم تعلیم کی بات کرتے ہیں، اسکولوں کی بات کرتے ہیں، لیکن لازمی تعلیم کی بات نہیں کرتے۔ اس کی وجہ ہمارے معاشی حالات ہیں۔ یہ آپ نے ذہین طلبہ کی بات کی، ذہین طالب علم پیچھے رہ جاتے ہیں کیونکہ بہت سارے جو نوجوان ہیں وہ شارٹ کٹس کے جو طریقے استعمال کرتے ہیں، تو وہ تو تعلیم میں آگے ہو جاتے ہیں، لیکن جو بیچارے ذہین طلبہ اور طالبات ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ہاں، یہ بھی ہمارے قومی مرض بن گیا اب کہ ہم ہر معاملے میں شارٹ کٹ اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو۔ ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ کہ ہمارا بخار 1 گھنٹے میں صحیح ہو جائے۔ اسی طرح ہم 2 گھنٹے پڑھنے کے بعد سوچتے ہیں کہ فرسٹ آئیں، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اور جب ہمیں اپنی خواہش ہماری بڑھتی ہے تو ہم حصول مقصد کے لیے ایسے ذرائع استعمال کرتے ہیں جو کہ مقابلے کی بنیاد پہ نتائج عام مرتب ہوتے ہیں۔ تو ہم اکثر مقابلہ نہیں کرتے بلکہ مقابلے میں بیچ میں شامل ہو جاتے ہیں، اور بیچ میں شامل ہونا مقابلے میں
ان بچوں کے لیے یا ان قومی مقاصد کے لیے جن کے لیے قومیں جیتی ہیں ایک زہر قاتل ہے۔ اب آپ اس میں جو مدد کرتی ہیں چیزیں، وہ ہماری سیکنڈری سطح سے لے کر کے کالج کی سطح تک کے وہ کتابیں مدد کرتی ہیں جو انتہائی مختصر ہوتی جا رہی ہیں۔ پہلے وہ کتابیں اگر اس کتاب کی شرح بھی لکھی جاتی تھی تو وہ اس کتاب سے زیادہ ڈیٹیلڈ ہوتی تھی۔ اب اس کتاب کو انتہائی مختصر کر کے لائنوں کے مضمون کو 10 لائنوں میں لے آیا جاتا ہے، اور وہ جواب وہی ہوتا ہے جو ایک ذہین بچے کا ہوتا ہے۔ اب وہ بچہ جو رٹو طوطا ہوتا ہے وہ اس جواب کو رٹ کر کے ذہین طوطے کے برابر نمبر لے لیتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں سوالات کا معیار ایسا رکھنا پڑے گا جہاں ایک بچہ تو صرف عام بچہ تو 40% نمبر لے لے، اس سے ذہین 60% لے لے، اس سے ذہین 80% لے لے، اور جو ذہین بچہ ہو وہی 90 یا اس کے آس پاس نمبر لے سکے۔ اور اس چیز سے ہمارے معذرت کے ساتھ بیشتر اساتذہ کرام ناواقف ہیں۔ اگر ہم ان داخلی معیارات پہ پرچوں پہ نظر رکھیں اور اس کو ایک ایسے انداز سے ٹیچر ٹریننگ کریں کہ ہر ٹیچر ہر بچے کے لیے کارآمد ہو جائے، اور ہر بچہ ایک خاص سطح تک کے انکلوسیو ایجوکیشن، انکلوسیو ایجوکیشن، جیسے ایک بچہ 40% بھی نمبر لے کے پاس ہو جائے، ایک 60% نمبر لے کے بھی پاس ہو جائے، ایک 80% نمبر لے کے بھی پاس ہو جائے، لیکن اس میں یہ چیز واضح ہو جائے نتائج سے کہ یہ بچہ نارمل ہے، یہ ذہین ہے، یہ بہترین بچہ ہے، یا ذہین ترین بچہ ہے۔ وہ نتائج بتا دیتے ہیں، لیکن اس میں ہمیں انتہائی ایمانداری سے کام کرنا ہوگا اور انتہائی جانفشانی سے کام کرنا ہوگا کہ کسی بھی چیز کو ایکسپلور کرنا، کسی بھی معلومات کو اس ڈھنگ سے پیش کرنا کہ پرچے میں کسی بھی سبجیکٹ میں کہ وہ ہر سطح کے طالب علم کے لیے فائدہ مند ہو اور وہ نتائج میں ذہین بچے آگے آ جائیں، شارٹ کٹ نہ لگنے پائے۔ ہم جو ہے اتنا آگے بڑھ رہے ہیں، ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں جا رہے ہیں، تو پاکستان آپ کے خیال میں آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ جو ہمارے والدین ہیں، بچے ہیں، حکومت ہے، کس طرح سے ایجوکیشن کے معیار کو اور بہترین کر سکیں کہ آپ پاکستان کا نام بھی روشن کر سکیں؟ دیکھیں، اس سلسلے میں اسکول بھی ہیں، کالج بھی ہیں، یونیورسٹیاں بھی ہیں، ہر چیز موجود ہے۔ اب جب ہم ابتدائی تعلیم پہ آتے ہیں تو ہمارے ہرڈل وہیں سے شروع ہو جاتے ہیں، ہماری رکاوٹیں وہیں سے شروع ہو جاتی ہیں۔ بقول پرویز ہود بھائی کے، ہمارے بیشتر خاص طور سے پرائمری سیکنڈری کی کتابیں لکھنے والے یا کالج کی سطح تک کے کتاب لکھنا ہی نہیں جانتے، وہ اس کے بنیادی اصولوں سے ناواقف ہیں، اور وہ معلومات کو اس انداز سے پیش نہیں کر سکتے جو بچے کے لیے فائدہ مند ہو۔ اکثر جب کتابوں کو دیکھا جاتا ہے، آج میں دیکھ رہا تھا پنجاب کیریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ لاہور، اس کی ابتدائی کتاب دیکھ رہا تھا، اس کو جیسے ہی میں نے کتاب کی طرف دیکھا اس پہ لکھا ہوا تھا سپلیمنٹری ریڈر، اوپر قاعدہ تھا وہ اردو کا، اس پہ سپلیمنٹری ریڈر لکھا ہوا تھا نیچے۔ اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ پاکستان کی قومی زبان ہے اور آپ اس کی نصابی کتاب کا سر ورق پہ ایسی چیز لکھ دیتے ہیں جو کہ اردو نہیں ہوتی، اور آپ اردو کا قاعدہ لکھ رہے ہیں، تو یہ چیز ہے۔ پھر آپ اپنے ناموں کو انگریزی میں کیوں لکھتے ہیں؟ یعنی ہمیں اپنی قومی زبان کو پروموٹ کرنا اب چاہیے۔ اس کتاب میں جو لکھا ہوا تھا پنجاب کیریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ لاہور، ہونا تو یہ چاہیے کہ مجلس نصاب و کتب لاہور پنجاب پاکستان،
اب آپ نے پنجاب کو بطور ملک پیش کر دیا. تو یہ چیزیں جو ہیں پرویز رود بھائی کی کتاب، ابھی ہم نے کتاب کے مندرجات پہ بحث نہیں کی ہے یا اس کو نہیں پڑھا ہے، ابھی ہم اس کا سر برق دیکھ کے اس کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں. تو پرویز رود بھائی نے جو کچھ بھی کہا وہ صحیح کہا. بہت سے ماہرین تعلیم کو یہ بات بری لگی، ہو سکتا ہے میری بات بھی بری لگے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم نے اردو کی کتابیں لکھنے کا ٹاسک بھی انگریزی داں طبقے کو دے دیا ہے. تو ہماری کوشش ہونا چاہیے کہ ہم نصابی کتب کو بہتر بنائیں. اگر میں کہوں تو انتہائی گنجلک ہے. اسی طریقے سے سینکڑوں کتابیں ہیں. اب پرائمری تعلیم ہو، اس میں ایک اور عیب ہے، ایک اور مسئلہ ہے، ایک اور جو پریشانی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کتاب کا وہ ایڈیشن شائع نہیں ہوتا جسے آپ کہتے ہیں ٹیچرس ایڈیشن، یا رہنمائے اساتذہ نہیں ہوتا اس میں. میں اس سلسلے میں ایک اہم بات یہ بھی کہوں گا کہ ملک میں تربیت اساتذہ کا نظام انتہائی کمزور ہو چکا ہے. اس کے سلسلے میں جس طرح آپ ملک میں دوسری ایسوسیشنز ہوتی ہیں، دوسرے ادارے ایک پلے گراؤنڈ سے شروع ہو کر کے پی سی بی تک کے جاتے ہیں، اسی طرح ہمیں تعلیم کا انتظام کرنا پڑے گا. تربیت اساتذہ کے لیے بہتر تعلیم کا انتظام کرنا پڑے گا. جو موجودہ کتابیں ہیں ان سے ہٹ کر کے نئے نظریات لینا پڑیں گے. میری خواہش یہی ہے کہ ہمارے اساتذہ بہترین تربیت یافتہ ہوں اور جو ملک و قوم کو آگے بڑھا سکے. اب آخر میں یہی کہیں گے، جس طرح ہم سیاسی جماعتوں کے بارے میں ایک نقطہ نظر رکھتے ہیں یا حکومت کی پالیسیوں پہ ایک نقطہ نظر رکھتے ہیں، ہمیں قومی تعلیمی سوچ بھی رکھنا ہوگی. 75 سال گزرنے کے باوجود بھی ہمارے یہاں قومی تعلیمی سوچ ڈیولپ نہیں ہوئی ہے، اور اس کے لیے ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہر مسلمان، جیسا ہم کہتے ہیں اصول علم عین عبادت ہے. اب اسی سلسلے میں میرا آپ لوگوں کے لیے پیغام یہی ہے کہ لرن اینڈ سرو دی امت، علم حاصل کرو اور امت کی خدمت کرو. شکریہ. بہت شکریہ آپ کا. آپ نے بہت ہی مفید معلومات دی انٹرنیشنل ایجوکیشن ڈے کے حوالے سے. اور جو دنیا بھر میں یہ دن منایا جاتا ہے اسی لیے منایا جاتا ہے تاکہ لوگوں میں تعلیم اور آگہی اور شعور پیدا ہو، اور یہ ابھی پچھلے 6 سالوں سے ہی منایا جا رہا ہے. پاکستان کو یہ جاننے کی بہت ضرورت ہے کہ پاکستان اس دور میں بہت پیچھے رہتا جا رہا ہے. نئی نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں ایجوکیشن میں، اور کس طرح سے ہمارے اسٹوڈنٹ اس کو کیسے بہتر یوٹیلائز کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو کیسے بہتر پاکستان کا نام روشن کر سکتے ہیں، اس پہ سوچنے کی سب ضرورت ہے، نوجوانوں کو بھی، ٹیچرز کو بھی، اور جو ہمارے تمام ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو بھی. مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.